بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. آج ایک ایسے دکھ کی گھڑی ہے کہ الفاظ نہیں کہ اس دکھ کو اور اس غم کو بیان کیا جا سکے. ہمارے ہادی، ہمارے مرشد، ہمارے شیخ ولی کامل کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. اس اللہ نے جس کی محبت کے نغمے وہ ساری زندگی لوگوں کے دلوں میں جگاتے رہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کسی شخصیت کی قدر صحیح طرح زندگی میں نہیں کرتے. ابھی پروفیسر مولانا مفتی فیصل اسلم صاحب دامت برکاتہم حضرت جناب رحمت اللہ علیہ اور یقین علی دامت برکاتہم سے رحمت اللہ علیہ کا جو سفر ہے یہ کلیدہ کاٹ دیتا. حضرت جی کی کتاب کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ حضرت کی کتابوں میں ان سے پہلے پہنچی نہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے پیارے حضرت جی کے اس فیض کو دیکھا تک بھی نہیں. حضرت جی کی ایک سے بڑھ کر ایک کتاب، اور میں آپ کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ آج درس کرتا ہے. موجودہ زمانے کے اندر اردو زبان، عربی زبان، فارسی زبان میں آپ کو ایک شخصیت بھی ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جنہوں نے تصوف کے مضامین کو اتنا سہل کر کے بیان کیا ہو، اور نہ صرف یہ کہ مضامین کو سہل کر کے بیان کیا ہو بلکہ ایک سفر علمیت سے ماہر ہو. کوئی دائیں بائیں کی بات نہیں ہے اور اس قدر آسان تھا. جس وقت محترم مولانا مفتی فیصل اسلم صاحب اس کے الہی کا تذکرہ کر رہے تھے، ساجد کو اپنا واقعہ یاد آ گیا. یہ عاجز طالب علم تھا اور مدرسہ عربیہ پرائیویٹ مرکز میں زیر تعلیم تھا. مجھے نہیں پتا تھا اس وقت کے شیخ کیا ہوتے ہیں، پیر کیا ہوتے ہیں، تصوف کیا ہوتا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا ہے. ایک دفعہ برکت سے باہر کتب خانوں میں ایک کتاب مجھے پڑھی نظر آئی، عشق الہی. میں نے کہا یار یہ کون سی کتاب ہے، کس اللہ کے بندے نے عشق الہی لکھی ہے. میں تو طالب تھا اندر، میزان کا سال بھی دوسرا سال تھا ہمارا، فارسی کا پڑھ لیا تھا، اس کے بعد دوسرا جملہ لگاتا ہے وہاں میزان کا سال چلاتا ہے. اس کتاب نے مجھے حضرت کی عشق میں مبتلا کر دیا. میں نے ایک دفعہ پڑھا، 2 دفعہ، 3 دفعہ پڑھا، اس کے اشعار کو یاد کرنا شروع کر دیا. کیا کمال لکھا، کیا اللہ کی محبت کو اس زمانے کے اندر کوئی اس طرح ہی بیان کر سکتا ہے. اور پھر جس وقت میں نے
یہ اشعار حضرت رحمت اللہ علیہ کی سنے میرا دل مچل رہا ہے. یار بیٹا مہینہ مہینہ مجھ پہ حال باری اللہ کیا تیری محبت کے اشعار ہے، ان سے جا کے ملنا، ان سے بیٹھنا. اس دن میں تھا میرے ساتھ اس وقت ویسٹ انڈیز کا ایک لڑکا ڈرائیونگ مرکز میں کوارٹرز بڑی تعداد تھی، ابھی بھی بڑی تعداد کوارٹرز کی پڑتی ہے. ویسٹ انڈیز کا لڑکا تھا گھانا کا. باتیں کرتے کرتے میرے کو انڈیا کی اللہ کی محبت میں بات ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ ایک ایسی کتاب میں نے پڑھی، میرے اوپر اس نے عجیب درد و عبادت ڈالی کی. اس نے کون سی کتاب؟ میں نے کہا یہ نام ہے اور یہ کتاب. وہ چونکہ کہتا ہے یہ تو میں نے بھی پڑھی. تو اس نے کہا کہ میں خود بڑی تلاش میں تھا کہ میں نے ان بزرگ سے ملنا ہے، ان سے بات کرنی. ڈرائیونگ مرکز کی پابندیاں تھیں وہاں پہ، جس تعلیمی انتظامی اصول کے لحاظ سے بہت زیادہ ایک نظم ڈسپلن کو قائم رکھنے کے لیے قائم کیا گیا ہوا تھا. ہم لوگ باہر نہیں جا سکتے تھے، یعنی اساتذہ نے تعلیمی مشغولیت رکھنے کے لیے بازار جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی. گھر چھٹی جو ہوتی تھی وہ سال میں صرف 2 دفعہ ہوتی تھی. ایک رمضان کی چھٹی، ایک بڑی، کہ اس کے علاوہ گھر جانے کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی تھی اللہ کوئی بیمار ہو جائے. بڑی مشکلات سے چند جمعہ پہ میں نے اس کو تبدیل بنائی کہ پہلے مدد کرتے ہیں کہ یہ لاہور میں آتے کہاں بھی ہیں. ان دنوں حضرت جی رحمت اللہ علیہ جامعہ زینب العامہ میں بیٹھا ہوں میں. یادی کے ساتھی سے میں نے معلومات لی. اس نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی حضرت تشریف لائیں گے میں آپ کو بتلا دوں گا. بعد مجھے اطلاع ملی کہ حضرت جی تشریف لائیں گے. میں نے اس سے میرے حضرت نہیں دیکھا. 2000 کی بات ہے. میں اور کوئی جو ویسٹ انڈیز والا ساتھی تھا، ہم دونوں جمعرات کو جمعہ تھی، ہم دونوں نکلے، بس پکڑی، جامعہ بیٹھا ہوں کے جامعہ زینب میں. اب میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ یار میں طالب علم آدمی ہوں، نہ میں کبھی ملنے آیا ہوں کو، نہ کوئی سلام، نہ کوئی کچھ بھی. میں پہلی دفعہ زندگی میں مل رہا ہوں. پتہ نہیں مجھے کتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا. ان سے ملتے بھی ہیں، نہیں ملتے ہیں. میں گیا وہاں پہ، جو خادمین اس وقت تھے ان پوچھا کہ جی کہاں سے ہیں؟ جی ڈرائیونگ مرکز ہیں. کس لیے آئے؟ یہ حضرت سے بیعت کرنی ہے. 5-10 منٹ سے انتظار کیا ہوگا. حضرت نے بلا لی کمرے پہ، اور کمرے میں بٹھا دیا کہ حضرت اوپر سے سیڑھیاں اتر کے آئے. میں نے وہ منظر شروع کرتے نہیں بھولوں گا. مجھے یوں لگا جیسے کوئی شیر اس قدر رو، اس قدر حیبت، اور اس کے ساتھ یوں لگا جیسے، لیکن مجھے بالکل یہ فیلنگ تھی کہ جیسے یہ اکیلے نہیں آ رہی تھی، ساتھ میں دائیں کو اور چیزیں بھی آ رہی. تو اس لیے ایک رحمت کا تھا. جیسے فضا پہ سب سکون طاری ہو گیا. حضرت تشریف لائے، حضرت نے مسکرا کے دیکھا. یہ دوسرا وہ تصویر ہے جو کبھی زندگی میں نہ میں بھولوں. اور اس مسکراہٹ کو مجھے اتنا حیران کیا کہ یار یہ اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے شاعر، اور مجھ ایک اجنبی طالب علم کو اس طرح سے مسکرا کے مل رہے. کیا نہ صرف مسکرا کے مل رہے ہیں بلکہ پاس بٹھا کر حال پوچھ رہے ہیں، طبیعت پوچھ رہے ہیں، اور پھر بیٹھ کر ہے.
اس دوسرے چیز نے مجھے اس قدر متاثر کیا میں نے کہا یار اخلاق جو آپ علیہ السلام کو ہم پڑھتے تھے کہ آپ علیہ السلام بڑے ایک سے مسکرا کے اعلان کرتے تھے، خندہ پیشانی سے نیچے تھی، یہ تو ان میں نظر آ رہا ہے۔ بیٹھ کر حضرت نے مصروف تھے، لکھنے مصروف کچھ، لیکن اطلاع جیسے ملی کہ بیعت کرنے کی آئے لاویہ بیعت فرمایا، حال چال پوچھا، ضرور لگائی اس بات بتائے وہ سب کا۔ مجھے میرا دوست یہ کہا کہ یار یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے ہم طالب علموں کو بہت قصہ دیا، ہمیں بہت قصہ دے دیا، ہمیں تو سوچتے تھے کم از کم ایک دو دن لگیں گے، ہمیں آئیں گے پھر جائیں گے، پھر چکر لگے گا، پھر آئیں گے پھر جائیں گے، لیکن حضرت جیسے میں جملہ سنا بیعت کرنے کے لیے آئے اندر بھی۔ اس کے بعد تیسرا نقش تھا حضرت کا، تو مہدی فقیر نہیں بنا تھا، جھٹ کا اجتماع پرانے سمجھدار کو جانتے ہیں، بنا بتائے بھی ہوا کرتا تھا۔ مجھے شوق کو میں نے کہا اجتماع میں شرکت کرنی ہے، کسی نہ کسی طرح ضرور۔ اور اس وقت اجتماع میں غالباً 2001 کا تھا، 2000 کا تھا، کی شرکت کے لیے میں کندھا حاضر ہوا۔ یوں گلی کے اندر منظر تھا، سب لوگ کھڑے ہوئے اور حضرت عصا پکڑ کے تشریف لا رہی ہے، اور سب کو مسکرا کے دیکھ کر سلام کو مجھے اس قدر لگا، میرے کہا یہ اللہ کے سب سے مقرر مطلب یہی ہے، میں نے صحیح جگہ میں بیعت کی، یہی وہ ہے کہ جس نے مجھے اللہ کا راستہ دکھلانا ہے، یہی وہ ہے جن کا اخلاق اللہ کے نبی علیہ السلام جیسا اخلاق ہے، وہی ہستی ہے کہ جو سراپا سنت میں ہے۔ اور مجھے سب سے اتنا مجمع لائن لگا کے کھڑا ہوا ہے کہ مسکرا کے ہر ایک کو دیکھ رہے، ہر ایک کو مسکرا کے مل رہے ہیں۔ اور جب پہلی دفعہ مسافہ کیا، حضرت کو یاد تھا کہ ہم لوگ ڈرائیونگ سے آئے تھے، تو مسافہ کرتے وقت ایک لمحے بھی پوچھا کیا ہے، بس دل جیت کے چلا کے۔ اور پھر جب حضرت سے اللہ نے جوڑا تو حضرت کی وہ کرامتیں دیکھی کہ ایسی کرامتیں آپ اسی ولی کی دیکھ ہی نہیں سکتے، اور یہ اصل کرامتیں۔ اس حادثے سے دیکھا کہ جو بھی بندہ حضرت سے جڑتا ہے، حضرت کہتے ہیں علم دین پڑھو، حضرت کہتے ہیں علم دین پڑھو، جو بھی جڑتا ہے اس کے اندر علم دین پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ وہ آگ تھی جو حضرت کے سینے سے منتقل ہوتی تھی بیعت کے ذریعے سے۔ اور دوسری چیز دیکھی، جو بھی جڑتا ہے اس کے اندر اتباع سنت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھا کہ دو لوگ جڑتے ہیں، ایک ایک مجلس میں دل کی دنیا یوں بدل جاتی ہے۔ جو امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اولیاء اللہ کی 3 علامتیں لکھی، کہ سچے اولیاء اللہ کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، ان کی مجلس میں جب بیٹھتے ہیں تو دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، ان کے ارد گرد علماء کی کثرت ہوتی ہے۔ سارے سے دیکھا کہ حضرت کے تو ہے ہی سارے
طلباء علماء کی اکثریت، اور جو لوگ نہیں ہیں حضرت ہر ایک کو ترغیب دیتے ہیں علم دین پڑھیں. کتنی ڈاکٹرز، کتنی انجینئرز، کتنی اکاؤنٹنٹ حضرت سے جڑے اور علم دین پڑھنا شروع کر دیا. کوئی شارٹ کورس کر رہا ہے، کوئی درس نامی کر رہا ہے، کوئی ترجمہ پڑھ رہا ہے، کسی کو شوق ہو رہا ہے کہ میں کچھ پڑھوں. یہ زندہ کرامت تھی. اور پھر یہ اساتذہ سے دیکھا کہ جو حضرت کے قریب ہوتا ہے اللہ اس کو اپنے گھر بلا دیتا ہے. جو حضرت کے قریب ہوتا ہے، اسباب نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر بلا دیتے ہیں. کیونکہ وہ ایسی شخصیت تھے جو صاحب حضوری اللہ کے نبی اکرم علیہ السلام کی مبارک مجلس کی مقرر تھے. ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہ مریدین ہیں کہ جن کو حضرت سے بیعت ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے تو پیغام حضرت کے لیے بھیجا، سلام بھیجا. یا اس مرید کو کوئی بشارت ایسی دی گئی کہ جس سے اس کو عین یقین حاصل ہو گیا کہ ہاں یہی شیخ کامل ہے. لیکن آج ان فضائل کو سنتے اور بیان کرتے ہوئے ہر لفظ کے ساتھ یہ دل کرتا ہے کہ وہ ہم میں نہیں رہے. وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ اپنی دکان بڑھا گئے. اب ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں میں انعام فرمانے کا قرآن کریم میں ذکر کیا وہ 4 گروہ ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صلحاء. انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حیات برزخی عطا فرمائی ہے. وہ اسی دست اقدس کے ساتھ جو دنیا میں چلتا پھرتا ہوتا ہے اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو حیات برزخی عطا فرماتے ہیں. الانبیاء واحیاء بقبول الصبر. شہید کو حیات برزخی قرآن کی نص سے ثابت ہے. پیچھے 2 گروہ رہ جاتے ہیں، صدیقین اور صلحاء. صدیقین کی وہ قرآن اور حدیث میں نص نہیں، البتہ وہ واقعات جو ہر زمانے کے اندر منقول ہوئے وہ اتنے تواتر سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدیقین کو بھی یہ حیات اسی طرح کی جس طرح کی شہید کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شہید کا جسم مٹی میں نہیں ملتا. اللہ صدیقین کو بھی عطا فرما دیتے ہیں. امت میں کتنے ہی اولیاء ایسے ہیں ان کی قبروں کو کھودا گیا، ان کا جسم سلامت تھا. اللہ نے ہمارے پیارے شیخ قطب الاقطاب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو نسبت صدیقی عطا فرمائی. ساری زندگی پوری دنیا میں نسبت صدیقی کی اشاعت کا کام لیا اور بندے کا وجدان یہ کہتا ہے اور یہ دلیل کی بنیاد پر یہ عرض کر رہا ہے کہ اللہ نے کو مقام میں صدیقیت وہ عطا فرمایا ہے جو قرآن میں لکھا ہے. حضرت جی کی وفات کو اس وقت
کچا ٹھہرے ہو چکے ہیں، اور ہمارے حضرت کا جسم بالکل اس طرح سے نرم ہے جیسے ابھی زندہ شخص ہے۔ سبحان اللہ۔ بالکل جسم کے اندر اتنی سی بھی اکڑاہٹ نہیں ہے۔ یہ علامت مقام صدیقیت کی۔ تو حضرت جی سے آپ استفادہ کیسے کرنا ہے؟ خدا حضرت جی کی کتابوں کو پڑھیں، حضرت جی کے بیانات کو سنیں، اور حضرت جی کے سارے اوصاف اور نسبت منتقل ہوئی ہے حضرت صاحبزادہ حبیب اللہ دامت برکاتہم میں، سب ان سے جڑ گئے۔ اللہ نے وہ انوارات اور وہ فیض اور وہ نسبت جو کہ حضرت نے ان کے جانشین بنایا ہے، وہ حضرت کے جانشین ہیں۔ تو اب ہم چاہتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کل سے افسوس کر رہے تھے کہ ہم نے حضرت سے بیعت کرنے کی، ہم سوچتے ہی رہ گئے، آج کرتے ہیں بیعت، کل کرتے ہیں بیعت، پچھتا ہے کیا ہوگا چھڑیاں چھپی کے۔ اور اسی طرح سے شیطان دھوکہ دیتا ہے، ایک ایک کر کے کاملین چلے جاتے ہیں، اور انسان کو یہی دھوکہ ہوتا ہے، لگتا ہے کہ اچھا اب بیعت کرتا ہوں، اب بیعت کرتا ہوں۔ تو ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ حضرت جی کے فیض کو اس کو ملتا رہے، اس مرکز سے جڑ جائے، حضرت صاحبزادہ دامت برکاتہم العالیہ ان سے جڑ جائے، اچھی ہو جائے، ان سے بیعت فوراً کر دیجیے، تاکہ وہ انوارات اور برکات جو ہمیں شیخ سے فیض مل رہا تھا وہ سلسلسی نہ چلتا رہے۔ سائنس نے جو استعمال کیا کبھی، ہمارے شیخ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی مقرر مجلس کے اندر صاحب حضوری ہے۔ صاحب حضوری کا لفظ ان مشائخ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو انتہائی کثرت کے ساتھ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے دیدار مبارک سے ہر دوسرے روز زیارت میں ملتظم ہوتے ہیں۔ کثرت بہت زیادہ ہوتی ہے، اتنی کثرت کہ وہ اس کو گننا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ نے ہمارے شیخ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا، حضرت عاجزی کی بنیاد پہ کبھی اس کو بیان کرتے ہی تھے۔ ایک دفعہ ہمارے ایک ساتھی تھے، حضرت کے پیچھے بیٹھ گئے کہ حضرت آپ کو کتنی دفعہ زیارت کی، حضرت نے ٹال دیا۔ دوبارہ حضرت درخواست کی کہ حضرت آپ مجھے بتا دیجیے، حضرت پھر ٹال دیا۔ انہوں نے حضرت کے پاؤں پکڑ لیا کہ حضرت مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ہم کو کتنی دفعہ زیارت کی۔ حضرت نے پھر ٹال دیا، اور جب بہت زیادہ ہم نے اسلام میں درخواست کی تو حضرت نے ٹالتے ہوئے کہا کہ جوانی کی ابتدا میں 100 دفعہ گنا تھا، اس کے بعد گننا چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو آپ نے کبھی حضرت کے منہ سے نہیں سنی ہوگی۔
کہ حضرت اس چیز کو اتنا چھپاتے تھے اور ان باتوں کو کہ اگر کبھی بیان میں حضرت نے کسی بات کا اپنا حوالہ دینا بھی ہوتا تھا تو اپنا نام ہی لیتے تھے. کہتے تھے ایک نوجوان، کہتے تھے ایک بچہ، نہ واقعہ رہتے، لیکن نقشبندیت میں اخفا ہے. یہ گلشن جس میں اس وقت آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضرت جی کا بات کیا گلشن ہے. حضرت جی سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس گلشن کی ترویج میں، اس کی تائید میں، اس کی اشاعت کے اندر تن من دھن پوری طرح سے لگایا. یہ حضرت سے محبت کا تقاضا ہے. ہمارے محبوب شیخ تو حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ تمام کتب کو خوب پڑھیں. یہ یاد رکھیے گا کہ جو مشاعر کرتے ہیں ان کا فیض الفاظ میں منتقل ہوا ہوتا ہے. ہر صاحب تحریر کی تحریر کے الفاظ میں اس کی روحانیت کا عکس موجود ہوتا ہے. اگر وہ کسی صاحب تحریر کی باطنی کیفیات میں ظلمات ہوں تو وہ ظلمات اسی طرح سے تحریر میں منتقل ہوتی ہیں. آپ کسی خراب عقیدے والے صاحب کی کتاب پڑھیں، اگرچہ بات ٹھیک بھی لکھی ہو لیکن چند صفحے کے بعد قلب کے اوپر اثرات آنا شروع کرتے ہیں. اور یقین جانیے کہ جس وقت بھی حضرت کی یاد جب بھی کوئی کتاب کھولتا ہے تو لگتا ہے جیسے نور کا سمندر ہے، یوں فیض آتا ہے. ایک لفظ میں جھلک رہا ہوتی ہے حضرت کی روحانیت، حضرت کی جو الفاظ ہیں ان کے اندر شیخ کی نسبت کا نور جھلک رہا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو اس گلشن کی ہر دو سازگان کی اور حضرت کے جملہ خاندان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس نے اپنی محسن کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. ہمارے شیخ کا سب سے بڑا احسان ہے انہوں نے اللہ کا نام اس دل میں جلایا ہے. انہوں نے ہمیں اللہ کے لیے اتنا زیادہ قریب کیا، وہ ہمارے محسن ہے. ان کا یہ حق ہے ان کے لیے ہر روز ہی سارے ثواب کیا جائے. اپنا معمول بنائیں ہر روز حضرت شیخ کے لیے خالص ثواب. جو پڑھیں درشی پڑھیں، تلاوت کریں، نفل پڑھیں، اس کا ثواب اللہ سے دعا کر دیا کہ اللہ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے، وہ ثواب بن جائے گا.